بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو کے ذریعے آپ یہاں تک سن چکے ہیں کہ 10ویں محرم کے دن جنگ کی شروعات ہوئی۔ اب جنگ کی شروعات ہونے کے بعد دونوں طرف سے ایک ایک جوان میدان میں آتا ہے، لیکن کوفیوں کی طرف سے جو بھی آتا ہے وہ بچ کر نہیں جاتا۔ یہ حال دیکھ کر عمر بن حجاج چلایا کہ اے بے وقوف کوفیوں، ایک ایک کر کے نہیں بلکہ جھنڈ بنا کر جاؤ۔ کوفیوں کی فوج جھنڈ بنا کر گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک جانثار ساتھی مسلم بن اوسجا شہید ہو گئے۔ اس کے بعد شمر نے ایک بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا، اور اس حملے کے ساتھ ہی یزیدی لشکر چاروں طرف سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں پر ٹوٹ پڑے۔ بڑی زبردست جنگ ہوئی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کل 32 سوار تھے، لیکن وہ جدھر رخ کرتے کوفیوں کی لائنوں کو بکھیر دیتے تھے، یہاں تک کہ یزیدی لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابن سعد نے فوراً 500 تیر چلانے والوں کو بھیجا۔ انہوں نے پہنچ کر حسینی لشکر پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے تمام گھوڑے زخمی اور بیکار ہو گئے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جانثار ہمت نہیں ہارے، گھوڑوں سے اتر پڑے، بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور کوفیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور کچھ شہید بھی ہوئے۔ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بڑا کارنامہ رہا کہ جب تک ان میں ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی اور بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا، بلکہ ان کے کسی ایک فرد کو بھی کسی طرح کی کوئی چوٹ نہیں پہنچنے دیا۔ حالانکہ اس بیچ میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست تیروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا اتہاس میں پتہ نہیں چلتا۔ ان سب بہادروں کی شہادت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیروں، فاطمہ زہرا کے دلاروں اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جگر پاروں کے لڑنے کی باری آئی۔ ان کے میدان میں آتے ہی بڑے بڑے بہادروں کے دل سینوں میں کانپنے لگے، اور ان کی تلواروں کے حملوں سے شیر دل بہادر بھی چیخ اٹھے۔ انہوں نے ایسا وار کیا اور ایسی بہادری دکھائی کہ دشمنوں کے خون سے پوری زمین کربلا رنگین ہو گئی، اور کوفیوں کو ماننا پڑا کہ اگر ان لوگوں پر 3 دن پہلے پانی بند نہ کیا جاتا تو ہاشمی خاندان کا ایک جوان پورے لشکر کو تباہ و برباد کر ڈالتا۔ اب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راہ حق میں سر کٹانے کی اجازت مانگی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا ہے۔ عرض کیا، ہم اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی شہادت کا شوق دیکھ کر اجازت دے دی۔ اس ہاشمی جوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ کوفی لشکر سے قدامہ بن اسد، جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلوار چلتی رہی۔ آخر امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نے تلوار سے ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر زمین پر آ گیا۔ پھر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اکیلے آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ ببر شیر کی طرح ان پر حملہ کرتے رہے، ان کی لائنوں کو بکھیرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے، بہتوں کو زخمی کیا اور کئی ایک کو جہنم میں پہنچایا۔ آخر نوفل بن مزاحم حمیری نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اب حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعد آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے، اور آپ نے لڑنا شروع کیا، اور بہادری کے ساتھ وہ جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو مٹی میں ملا دیا۔ دشمن جب تلوار سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کی۔ آخر عبداللہ بن عزرا کے تیر سے شہید ہو کر آپ جنت میں جا پہنچے۔ حضرت عبد الرحمن بن عقیل اپنے بھائی کو دھول اور خون میں گلتا دیکھ کر بے چین ہو گئے، اور بھوکے شیر کی طرح کوفیوں پر جھپٹ پڑے اور ان کی لائنوں کو بکھیر کر رکھ دیا، اور دشمنوں کے خون سے میدان کو لال لال کر دیا۔ آخر عثمان بن خالد جہمی اور بشر بن سعد ہمدانی نے مل کر آپ کو شہید کر دیا۔ 3 بھائیوں کی شہادت کے بعد
حضرت عبداللہ بن عقیل ببر شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور شمشیر زنی کے وہ جوہر دکھائے کہ بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن عصیم جوہنی اور بشر بن سعد ہمدانی کے ہاتھوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ اب اولاد حضرت عقیل کی شہادت کے بعد حضرت علی مشکل کشا کے بیٹوں کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جو اسما بن قاسمیہ کے بطن سے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لے کر میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی آبان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا اور جب آپ زمین پر گر گئے تو اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بیٹے ام البنین کے بطن سے تھے۔ پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے ہیں اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری پڑتے ہیں اور یزیدی لشکر کی لائنوں کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں اور قوت حیدری کے وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیتے ہیں۔ آخرکار بہت سی یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے ہوئے پھول حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی کا رشتہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سکینہ سے طے ہو چکا ہے۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تم میرے بھائی حسن مجتبی کی یادگار ہو، میں کس طرح تمہیں تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ عرض کیا، چچا جان مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے اور مجھے اپنے اوپر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت ریکویسٹ کیا تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا کہنا ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے چاند کا ایک ٹکڑا سامنے ظاہر ہو گیا۔ ان کے جسم پر زرہ بھی نہ تھی، بلکہ صرف ایک لباس پہنے ہوئے شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آ گئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا، بچے کے مقابلے میں جانا ہماری شان کے خلاف ہے۔ ابن سعد نے کہا، تم اسے بچہ نہ سمجھو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس سے مقابلہ آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، ویسے میرے 4 بیٹے یہاں موجود ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں اس کا سر کاٹ کر لے آئے گا۔ ارزق کا بڑا بیٹا زہر میں بجھی ہوئی قیمتی تلوار چمکاتا ہوا اور بادل کی طرح گرجتا ہوا میدان میں آیا اور پہنچتے ہی حضرت قاسم پر وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے بچ کر ایسی تلوار ماری کہ وہ ایک ہی تلوار میں ڈھیر ہو گیا۔ آپ نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی۔ اب ارزق کا دوسرا بیٹا اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھ کر غصے میں بھرا ہوا سامنے آیا۔ آپ نے پہلے ہی وار میں نیزہ مار کر اسے بھی جہنم پہنچا دیا۔ اب تیسرا بھائی غصے سے بھرا ہوا آگے بڑھا اور گالیاں بکنے لگا۔ آپ نے فرمایا، ہم گالیوں کا جواب گالیوں سے نہیں دیتے کہ یہ اہل بیت نبوت کی شان کے خلاف ہے، البتہ ہم تجھے تیرے بھائیوں کے پاس ابھی جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے اسے بھی کھیرے کی طرح کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب ارزق کے چوتھے بیٹے نے شیر کی طرح گرجتا ہوا حضرت قاسم پر حملہ کیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور اس کے کندھے پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر آ گیا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اٹھنا ہی چاہتا تھا
کہ آپ نے اس کے سر کو جسم سے الگ کر دیا۔ اب ہاشمی بہادر نے چند منٹوں میں ارزق کے چاروں بیٹوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اس کے سارے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا تو وہ غصے سے کانپنے لگا، اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے وہ اپنی توہین سمجھتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا اور شیر کی طرح دہاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا کہ لڑکے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کی دوا کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا۔ ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا ہے، ہماری رگوں میں شیر خدا کا خون ہے، تو ہمارے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق یہ تانا سن کر اور بھی آگ ببولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزہ سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے بھی نیزہ سے وار کیا جو خالی گیا۔ اس طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوئی، اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی تو آپ نے بھی تلوار نکال لی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو ہمارے لڑکے کی ہے، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے تاکہ میں تجھے اسی سے موت کے گھاٹ اتار کر تیرے بیٹوں کے پاس پہنچا دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے بوکھلا گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے الحرب خدتن کے پیش نظر فرمایا کہ ارزق، ہم تو تجھے بہت ہی تجربہ کار بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو بہت ہی اناڑی ہے کہ گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں رکھتا۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر اپنے گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، بہت زوروں کی پیاس لگی ہے، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی پینے کو مل جائے تو ابھی ہم ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، بہت جلد تم نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا جام پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر میدان کی طرف پلٹ پڑے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اب اس کے مقابلے میں اکیلے نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیا اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ آخر میں شیش بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارا، یعنی اے چچا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم مبارک زخموں سے چور ہے۔ آپ نے اس کے سر کو گود میں لے لیا اور چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دی اور اپنا سر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں پا کر مسکرائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ اب وہ وقت آ گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے علم بردار حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالی عنہما امام پاک سے میدان میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بھائی جان، سارے بھائی بھتیجے اور بھانجے تو بھوکے پیاسے جام شہادت پی لیے، مگر ننھے دودھ پیتے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور ان کا بلکنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ مجھے اجازت دیجیے کہ میں جا کر فرات سے ایک مشکیزہ پانی لاؤں اور ان پیاسوں کو پلاؤں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، بھائی عباس، تم ہی میرے علمدار ہو، اگر پانی لانے میں تم شہید ہو گئے تو پھر میرا علم کون اٹھائے گا اور میرے زخم دل پر مرہم کون لگائے گا؟ عرض کیا، میری جان آپ پر قربان، مجھے پانی لانے کی اجازت ضرور دیجیے کہ اب ننھے بچے کی پیاس کی تکلیف میری برداشت سے باہر ہے۔ بس آخری تمنا یہی ہے کہ ساقی کوثر کے جگر پاروں کو چند گھونٹ پانی پلا کر میں بھی اپنے بھائیوں کے پاس پہنچ جاؤں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کی طرف سے جب بہت ریکویسٹ دیکھا تو انہیں سینے سے لگایا اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ان کو اجازت دے دی۔ وہ ایک مشکیزہ کاندھے پر لٹکا کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ یزیدی فوج نے جب حضرت عباس کو فرات کی طرف آتا ہوا دیکھا تو روک دیا۔ آپ نے فرمایا، کوفیو، خدا تعالیٰ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شرماؤ۔ افسوس صد افسوس کہ تم لوگوں نے بے شمار خطوط بھیج کر نواسائے رسول کو بلایا، اور جب وہ سفر کی تکلیفیں اٹھا کر تمہاری زمین پر تشریف لائے تو ان کے ساتھ تم نے بے وفائی کی، دشمنوں سے مل کر ان کے تمام دوست و احباب اور عزیز و اقارب کو شہید کر دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایک ایک بوند پانی کے لیے ترسا رہے ہو۔ سوچو قیامت کے دن نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوفیوں نے جواب دیا کہ اگر ساری دنیا پانی ہو جائے تب بھی ہم تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہیں لینے دیں گے جب تک کہ حسین یزید کی بیعت نہ کر لیں۔ ظالموں کا یہ جواب سن کر آپ کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا، حسین سر کٹا سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھکا نہیں سکتے۔ پھر حضرت عباس شیر کی طرح ان پر جھپٹ پڑے اور تلواریں آبدار دھواں دھار چلانے لگے، یہاں تک کہ بہت سے دشمنوں کو موت کی نیند سلاتے ہوئے فرات کے قریب پہنچ گئے۔ پانی کے کنارے والی فوج نے جب آپ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کا راستہ روک دیا، مگر شیر خدا کا شیر مارتے کاٹتے اور دشمنوں کی لائنوں کو چیرتے پھاڑتے آگے بڑھا اور گھوڑے کو فرات میں داخل کر دیا۔ مشکیزہ بھرا اور ایک چلو ہاتھ میں پانی لے کر پینا چاہا کہ ننھے بچوں کا پیاس سے تڑپنا اور بلخنا یاد آ گیا، تو آپ کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ساقی کوثر کے دلارے علی اور فاطمہ کے جگر پارے تو پیاس سے تڑپے اور ہم پانی پی لیں۔ آپ نے چلو کا پانی واپس ڈال دیا اور بھرا ہوا مشکیزہ باندھے بائیں کاندھے پر لٹکائے ہوئے نکل پڑے۔ چاروں طرف سے شور ہوا، راستہ روک لو، مشکیزہ چھین لو، پانی بہا دو کہ اگر حسین کے خیمے تک پانی پہنچ گیا تو پھر ہمارا ایک سپاہی نہیں بچے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اور حضرت عباس اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح اہل بیت نبوت کے پیاسوں تک یہ پانی پہنچ جائے۔ جب دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ نے بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرنا شروع کر دیا۔ لاشوں پر لاشیں گرنے لگیں اور خون کی نالی بہنے لگی، اور شیر خدا کے شیر نے ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ آپ برابر دشمنوں کو مارتے کاٹتے اور چیرتے پھاڑتے ہوئے خیمے حسینی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ ایک بدبخت جس کا نام زرار تھا پیچھے سے دھوکہ دے کر ایسی تلوار چلائی کہ ہاتھ کندھے سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ آپ نے فوراً داہنے کندھے پر مشکیزہ لے لیا اور اسی ہاتھ سے تلوار چلاتے رہے کہ پھر اچانک نوفل بن ارزق خبیث نے داہنا بازو بھی کاٹ کر الگ کر دیا۔ اب آپ نے مشکیزہ کو دانتوں میں پکڑ لیا، مگر مشکیزہ کا خیمہ حسینی تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھا۔ ایک بدبخت کا تیر مشکیزے میں ایسا لگا کہ پار ہو گیا اور اس کا سارا پانی بہہ گیا۔ پھر ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کر آپ کو زخموں سے چور چور کر دیا، یہاں تک کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ گئے اور فرمایا، اے بھائی جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر تشریف لائے، دیکھا کہ عباس علمدار خون سے نہائے ہوئے ہیں اور بہت جلد جام شہادت نوش کرنے والے ہیں۔ شدت غم سے امام حسین کی زبان پر یہ کلمات جاری ہوئے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر عباس کی لاش کو آپ اٹھا کر خیمہ کی طرف لا رہے تھے کہ ان کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آپ کے لخت جگر، نور نظر، شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے بیٹے پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں،
کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے لڑائی نہیں کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان، میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی جنت میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجیے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ہٹ اور ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا، اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کی ضد بہت زیادہ بڑھ گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحہ اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے، اولادی ٹوپی سر پر رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار لٹکائی اور نیزہ اپنے ہاتھ مبارک سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین و جوان میدان جنگ میں پہنچ گیا۔ اسداللہ شیر نے صف آدھا کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ اشعار پڑھی، یعنی اے یزیدیو، جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے، جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ اشعار پڑھی، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستانی کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے ظالمو، اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور اسداللہ دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و توا تھی کہ اکیلے حسینی شیر کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ آپ جس طرف بھی جاتے یزیدی لشکر کائی کی طرح چھنٹتا چلا گیا اور ایک ایک وار سے کئی کئی نامچین بہادر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے بکھیر دیا، اور کبھی پلٹ کر فوج کے میسرہ پر جھپٹے تو اس کی لائنوں کو بکھیر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں گوتا لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور مچ گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ یہ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا بلکہ قہر الہی کا ایک عذاب عظیم تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان، بہت زوروں کی پیاس لگی ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہ پانی کہاں تھا۔ آپ نے اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو، اور فرمایا، بیٹا، اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، بہت جلد تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ ابا جان کی تسلی سے کچھ اطمینان ملا تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے سامنے جا کر پکارا، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے کہ ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا، اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری لائنوں کو بکھیر کر رکھ دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو مار دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ لعنت ہے تمہاری بہادری پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کرو اور سر کاٹ کر لے آؤ۔ تم نے یہ کام انجام دیا
تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبیداللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کے لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنرمندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو روند ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اس طرح اپنے باپ کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور دوڑ کر علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت میں پورا یزیدی لشکر تھرا گیا۔ ابن سعد نے ایک مشہور بہادر مصرع بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزہ کو تلوار سے کاٹ دیا اور پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ اکیلا ہاشمی شیر کے مقابلے کے لیے آتا۔ آخر ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ ایک بار ہی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملے کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملے کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ اور تلوار کی لگاتار وار سے آپ کا بدن مبارک زخموں سے چور چور ہو گیا اور چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ گھوڑے کی پیٹھ سے زمین پر آ گئے اور پکار کر کہا، اے بابا جان، میری خبر گیری فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے خون اور گرد و غبار صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دی۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محجوز پھر آنکھیں بند ہو گئی اور جنت پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے حضرت علی اصغر، جو ابھی بہت کم عمر اور دودھ پیتے بچے ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ سوکھ چکا ہے، خیمہ میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ سوکھی زبان نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ گود میں لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ اس ننھی سی جان کی بے چینی میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ چور چور ہو رہا ہے۔ آپ اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان بے رحموں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ یہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو تمہاری طرف پھیلا کر تم سے پانی کے چند گھونٹ مانگ رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر کا ظالموں کے بے رحم دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا اور بے زبان بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ پانی کے بجائے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کر مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا پھوارہ ابلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے
اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دے دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا بیٹا میرا پیارا بیٹا، ایک مرتبہ اور اپنی ماں کے سوکھے ہوئے پستان میں منہ لگا لے، اب تم کو اپنے سینے سے لگانا کبھی نصیب نہ ہوگا، ہائے افسوس۔